بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آسن اسٹوڈیو کا۔ آپ کا جو سوال تھا مجھ سے کہ آج کل وہ بارے میں بہت باتیں چل رہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، دیکھیں جی بات صاف ہے۔ الحمدللہ میں تو اتحاد امت کا داعی ہوں، اور جس بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کلمہ پڑھا اور اسی پر وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ہماری دلوں کا نور ہے، آنکھوں کا سرور ہے۔ وہ جتنے بھی صحابہ ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دلوں کا سرور ہیں۔ اللہ اکبر۔ باقی بات یہ ہے کہ میں نے تو ایک اجتماعی طور پر اپنے کالم کے اندر میسج دیا تھا اتحاد امت کا، کہ شیعہ سنی کو مل کر چلنا چاہیے، اور جو ہمارے تاریخ کے اندر اختلافات ہیں جن پر ہم لڑتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، اسی سے پھر فتنوں کا آغاز ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب کہتے ہیں امت کا اتفاق ہے کہ وہ خلیفہ برحق تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شام کے گورنر تھے۔ حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا، میرے کانوں میں آج بھی ان کا جملہ گونج رہا ہے، کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مان لیتے، بیعت کر لیتے، تو یعنی اس میں کیا مذائقہ تھا۔ یعنی تاریخ کا انہوں نے ایک جملہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اسی کو میں نے آگے بڑھایا کہ بھئی اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، دوسرا تیسرا جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سارے کا سارا نہ ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو خاندان ہے، جس طرح حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تثریب علیکم الیوم کہہ کر ان پر احسانات کیے تھے، اسی طرح وہ بھی دیکھتے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب میں یزید کو اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کی بجائے مسلمانوں پر چھوڑ دوں، وہ جس کو بھی بنا لیں، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ کی ڈگر پر گاڑی چل پڑے گی، تو جناب پھر امت کے درمیان اتفاق ہوتا، اور آج کیا ہی بات ہی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جمہوریت کے، شرعیت کے بہترین مقام پر ہوتے اور ترقی یافتہ ہوتے، یعنی یہ بات میں نے کہی۔ اچھا، بات یہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ اب جناب میرے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا گیا کہ لو جی اس نے تو ایران سے پیسے کھائے ہیں، کوئی کہتا ہے گستاخ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے فضل و کرم سے میں تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے اولاد آدم کو تکریم بخشی ہے، میرے لیے تو ہر شخص واجب التکریم ہے، چاہے کوئی غیر مسلم ہے، اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ تو بے حد واجب التکریم ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، اور سنیوں کے جتنے مسالک ہیں اور شیعہ کے جتنے مسالک ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ میں تو سب کی عزت اور اکرام کرتا ہوں، اور پھر جو محدثین ہیں، تابعین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، ماشاءاللہ ان کی تو کیا ہی بات ہے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تاریخ کے اندر باتیں ہیں، جو حدیث کے اندر باتیں ہیں، ان کے تو حوالے دے کر ہی آگے بڑھنا پڑے گا نا۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کا ایک حوالہ ہے، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو وہ درے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ پرندے ہمارا گوشت بھی نوچ کر لے جائیں، تم نے نہیں ہٹنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دی تو وہ مال غنیمت کو دیکھ کر آ گئے، اور حضرت خالد بن ولید جو اس وقت مشرکین کی فوج کے ایک کمانڈر تھے، وہ پیچھے سے آئے، درے والوں کو شہید کیا، اور جو فتح تھی وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اس پر اللہ کے قرآن نے کہا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، یہ اس لیے ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا۔ اب اگر قرآن مجید کی کوئی یہ آیت پڑھے، اس کا ترجمہ کرے، تو کیا وہ گستاخ ہو جائے گا؟ کیا یہ صحابہ کی گستاخی ہو جائے گی؟ اور بھائی وہ صحابہ عظیم ہیں، حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، غلطی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور وحی کا زمانہ پایا ہے۔ لیکن
میرا جو یہ ایک تجزیہ تھا، اللہ اکبر، اور اتحاد امت کی خاطر تھا، اور اس اتحاد کی خاطر الحمدللہ تحریک امت رسول چلائی، اس اتحاد کی خاطر دفاع پاکستان کونسل الحمدللہ اس کے اندر ایک خادم کی حیثیت سے کام کیا، محترم قاری شیخ یعقوب صاحب میرے ساتھ تھے۔ اسی طرح سے الحمدللہ میں نے کتاب لکھی کہ یہ جو جماعت الدعوہ ہے اس نے خارجیت کے خلاف کیا کردار ادا کیا، اور بھی بہت لوگوں نے کردار ادا کیا، جیسا میں ابھی محترم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا تھا۔ اسی طرح سے وہ جو جامعہ نعیمیہ کے سربراہ تھے محترم ڈاکٹر صفدر نعیمی صاحب، بم دھماکے کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا، میں نے لکھا اپنے کالم کے اندر انہیں شہید لکھا، اللہ اکبر۔ میں تو اس طرح سے ہوں کہ بھئی سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ آج بھی ہم ایک ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو عزتوں سے نوازا ہے، لیکن اب مجھے کہا گیا کہ جی ایران سے پیسے کھا لیے، یہ تو ایران گیا تھا، یہ تو بھائی کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے۔ اور پھر اسی طرح سے وہ ایک جملہ میرے ذمے کسی اور کا واقعہ ہے کہ جناب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے تھے اور جنرل باجوہ کے بارے میں بشارتیں تھیں، میرے بارے میں یہ جملہ مجھ پر مڑ دیا گیا، تھوپ دیا گیا، یہ جملہ میرا ہو، یہ 2-3 جملے کوئی مجھے دکھلا دے، کہیں میری تحریر، کہیں میری تقریر، اللہ اکبر، ایک معافی نہیں ہزاروں معافیاں مانگوں گا، اللہ اکبر، ایک معافی نہیں، اللہ اکبر۔ تو اس طرح کے الزامات لگا کر، اس طرح کی باتیں کر کے کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر؟ فرقہ واریت، اللہ اکبر۔ مجھے جتنی مرضی گالیاں دو، یہ کچھ دن پہلے انڈیا نے میرے بارے میں یعنی میری موت کے بارے میں بڑا وہ خوشیاں منا رہا تھا، اور اسی طرح یہ جو فتنۃ الخوارج کے لوگ ہیں کچھ سال پہلے انہوں نے جناب مجھے قتل کرنے کی وہ دھمکیاں، اللہ اکبر، اور اب دیکھیں میرے اپنے ہی میرے بارے میں وی لاگ کر رہے ہیں، میرا موقف سنے بغیر، اس کالم کو صحیح طرح سے پڑھے بغیر۔ اللہ جانتا ہے جنہوں نے اس کو صحیح طرح سے پڑھا ہے، اینک صاف شیشہ لگا کر، اللہ اکبر۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ اکبر، میں تو اپنے بھائیوں کے جنہوں نے میرے بارے میں جو کچھ بھی ایسا کہا لکھا، میں تو اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح میرے حضور رحمت للعالمین تھے، میں تو کہتا ہوں کہ یا اللہ انہوں نے مجھے جو گالیاں نکالی ہیں اور جن جانوروں کے ساتھ مجھے منسوب کیا ہے، تیرے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک حرمت رسول چلانے والے کو، اور قرآن مجید کو جب جلایا گیا، اللہ اکبر، تو اس پر میں نے بائبل سے پوچھا قرآن کیوں جلے، اور جب پھر وہ میں گیا مدینہ منورہ میں تو مسجد قباء کے امام اور خطیب نے الحمدللہ میری دعوت رکھی، عربی کے اندر میں نے اس کا ترجمہ کروایا تھا ساری بائبل کا مطالعہ کر کے۔ وہ کہنے لگے حمزہ صاحب اگر آپ یہ کتاب نہ لکھتے تو سارا عالم اسلام اللہ اکبر مجرم ہو جاتا، آپ نے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، اللہ اکبر، کچھ خیال کرو، یہ جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے کہ اچھا جو یہ کام کرتا تھا وہ بھی گستاخ ہے، اللہ اکبر، کچھ حساب سے بات کرو۔ مجھے یاد آیا فیصل آباد کے اندر حضرت مولانا سعید اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا اور سر عام انہوں نے کہا تھا کہ اگر امیر حمزہ اور میں مل جائیں تو ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں امت کو ایک کریں گے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے آج بھی اسی منہج پر ہوں، امت کو ایک کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ جب تک امت پھٹی رہے گی ہم جناب کردار ادا نہیں کر سکتے، اور میں تو اسی راستے کا راہی ہوں۔ میرے بارے میں جن لوگوں نے جو کچھ کہا، میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے ان کو معاف کیا، میں تو سب کی تکریم کرتا ہوں، کسی کا نام بھی ایسے طریقے سے نہیں لوں گا۔ اور اللہ اکبر، جنہوں نے میرے بارے میں ایسے کہا، جنہوں نے کہا ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے پوتے بھی ہیں، ان کے پڑپوتے بھی ہیں۔ ایک بندے کے بارے میں جب کوئی غلط جملہ بولتا ہے تو اس کی بیوی کا دل بھی دکھتا ہے، اس کے باپ کا دل بھی دکھتا ہے، اس کی ماں کا دل بھی دکھتا ہے۔ اور اگر کوئی یہودی
ایک مرد اور ایک عورت مسلم کے اندر ہے، ان کے جنازے اٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ نے اس پر جو رویہ اختیار فرمایا، اللہ اکبر، صحابہ نے پوچھا، بڑا نرم رویہ اور تعزیت والا رویہ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کی میت ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک یہودی ہے، لیکن یہ موت ایک گھبراہٹ والی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا بیٹا ہوگا، تو جو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو میں محمد کو بھی اس موت کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں اور اس میڈیا کے ذریعے ان کے پیارے سنیں اور ان کے دل کو تکلیف پہنچے، اللہ کی قسم میں اتنا بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں جو میرے لیے گندے لفظ استعمال کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا اور ان کا سامنا اللہ کے دربار میں عدالت کے سامنے ہوگا، اور باقی میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہم سب غلطی کرنے والے ہیں، یا اللہ اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم سب کو معاف فرما۔ میرے بارے میں جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں میں تو ان کو معاف کرتا ہوں، اور یا اللہ میں تیرے نبیوں کا اور تیرے آخری پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پاؤں کی خاک، اللہ اکبر، وہ بھی بڑی عظیم ہے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین، ان کے پاؤں کی خاک بھی بڑی عظیم ہے۔ اور اسی طرح باقی ساری امت کے صلحاء اور متقین لوگ اور علماء لوگ، میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔